الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ یہ سورہ ابراہیم کی 18 نمبر آیت ہے، بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے، اور ایک اصولی بات گویا حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں اتاری ہیں، جنہوں نے مان لیا اس پیغام کو وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا وہ کافر کہلائے، غیر مسلم کہلائے۔ اب ظاہری بات ہے وہ بھی اچھے کام دنیا میں کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے بھی ہیں کتنے، اور اعمال بھی اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان لازمی چیز ہے، کہ جو ایمان کی بات بتائی گئی ہے، اعتقاد کی بات بتائی گئی ہے کہ اپنے مالک اور خالق کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ عبادت اگر کر رہے ہو تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے لیے کر رہا ہوں، صلاۃ پڑھ رہے ہو تو کس کے لیے پڑھ رہے ہو، صوم ہے تو کس کے لیے، وہ کون ہے، اور ملائکہ پر اگر ایمان ہے تو کس کی وجہ سے ہے۔ سارے ایمانیات جتنی ہیں، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کی بنیاد ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ جو انکاری ہے ان کے اعمال کی مثال ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، مثال کے ذریعے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جس طرح راکھ کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گرامر جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایک پہاڑ کھڑا ہے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ چٹان پتھر والی نہیں ہے بلکہ ایک راکھ ہے، اور تم جانتے ہو کہ اگر تیز آندھی آ جائے تو راکھ کی حالت کیا ہوتی ہے، راکھ اڑ جاتی ہے، اور اگر ایک تیز آندھی چلے تو اس کے بعد پتہ چلے کہ تھوڑی دیر پہلے جو ایک پہاڑ کالا سیاہ نظر آ رہا تھا اب وہاں ایک ذرہ بھی راکھ کا نہیں، سارا اڑ گیا۔ تو مالک فرماتا ہے اس طرح ہم ان کے اعمال انکاریوں کے برباد کر دیں گے، جیسے ہی قیامت کی آندھی چلے گی، فیصلے کا وقت آئے گا، وہ معیار بدلی کر دیے جائیں گے، اور وہ جو میزان ہے وہاں کی لگے گی، تولا جائے گا اعمال کو، اور وہاں عقیدے کی بنیاد کے اوپر معاملہ ہوگا۔ یہاں دنیا میں تو سب اپنے اپنے اعمال کر رہے ہیں، لوگ دوسروں کو دیکھتے بھی ہیں، فلاں بڑا سمجھدار ہے، فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑا خوش قسمت ہے جی، بڑا پوچھو بھی تو ہاں بھی کیا حال ہے، بالکل اللہ کی بڑی رحمت ہے جی۔ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہی ہے۔ تو آج یہ مضمون آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ کون سی بات ہے جو انبیاء لے کر آئے تھے۔ تمام انبیاء کا معاملہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور آج بھی ان مسلمانوں کی، دوسروں کی بات اب کیا کہی جائے، ان مسلمانوں کی اکثریت کی مثال اس آیت کے مطابق ہے کہ ان کے اعمال تو ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج کے اوپر ان کی تعداد سمندر کی جھاگ کی طرح نظر آتی ہے، لیکن ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ انبیاء کی جو دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی اور کو مت پکارنا، کسی اور کی نظر و نیاز مت کرنا، واسطے وسیلے نہیں ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، یہ جو موٹی موٹی دعوت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے،
تو یہ ساری شرک کی جتنی پچھلی قوموں کے اندر تھی ساری اس قوم کے اندر موجود ہے. تو ان کے اعمال کی بالکل وہی مثال دی جائے گی قرآن کے مطابق. اگر ان کو قرآن کی عینک لگا کر دیکھیں تو ان کے اعمال کی بالکل یہی مثال ہے. ایک مومن محسوس کر لیتا ہے کہ یہ راکھ کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں. تو بتایا گیا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، وہ کوئی پچھلی قوموں کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ تمہیں کوئی پتہ نہیں چلا ہے کہ پہلے کیا ہوا ہے؟ مالک نے اپنی کتاب کے اندر ان کے قصے بیان کیے ہیں. فرمایا قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح کی خبریں نہیں پہنچی ہیں کہ ان کا قصور کیا تھا؟ 950 سال نوح علیہ السلام ان کو کیا سمجھاتے رہے تھے، اور قوم کا جرم کیا تھا؟ قوم کا جرم یہی تھا. سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں. قوم کے علماء کہتے ہیں، قوم کے لیڈر کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں کہ دیکھو یہ دعوت صبح شام کی دعوت ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے معبودوں سے یہ پھیر دے تمہیں، اور دیکھنا اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور خاص کر ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، 5 کے نام لیے انہوں نے. ان 5 کو تو بالکل نہیں چھوڑنا. یہ 5 تن پاک تھے، پہلی مشرک قوم تھی اور نیک لوگ تھے. بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے صالحین تھے، نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے لوگ ان کی قبروں کے اوپر وابستہ ہو گئے. بالکل سمجھ لو وہی کچھ کر رہے ہیں جو آج ہماری قوم قبروں کی بندگی کے اندر لگی ہوئی ہے. چاہے وہ نبی علیہ السلام کی قبر ہو، اس کی بھی بندگی ہو رہی ہے. لوگ پکار رہے ہیں ادھر منہ کر کے، دعائیں مانگتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. سب کا یہی عقیدہ ہے. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث میں یہ فرق ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں سنتے ہیں. بریلویو تم اس طرح کہتے ہو، ہم پکارے یہاں آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام، تم اس طرح کرتے ہو. تو یہ سماعت، یہ تمہارا مشرکانہ عقیدہ ہے. ہر جگہ ہر لمحے سننے والا تو اللہ ہے. تو دیکھو یہاں سے نہیں سنتے ہیں. میاں نذیر فتاوی نظریہ کے اندر فتویٰ دیتے ہیں اہل حدیثوں کے جو بانی سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، ہر جگہ سنتے، تو پھر یہ کیوں کہہ کے گئے ہیں کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے سنتا ہوں. اور پھر دوسری منکر روایت بیان کی کہ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے پوری زمین کے اوپر، وہ پھیلے ہوئے ہر وقت ہر لمحے ہر جگہ وہ دیکھتے ہیں، اور جیسا کوئی کہتا اللہم صلی علی محمد تو فوراً وہ اسلام کو کیچ کر کے فوراً مدینے والی قبر میں لے آتے ہیں. حالانکہ دعا مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں. فرشتے لکھتے ہیں ہماری دعا کہاں لے کے جاتے ہیں. صبح شام اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ سنتا ہے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ صحیح حدیث کا عقیدہ ہے. لیکن اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، قبر کے اوپر اگر پڑھو تو خود سنتے ہیں اور دور سے وہ فرشتے لے کے آتے ہیں. دونوں مشرکانہ عقیدے ہیں. مفتی اعظم سعودی عرب کا یہ عقیدہ ہے، حج اور عمرہ کے کتابچے کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ جو قبر کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے. سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ان سب نے یہی عقیدہ اپنایا ہے. احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، اور سارے جتنے یہ مسلک پائے جاتے ہیں سب کے سب کا یہی عقیدہ ہے. اور اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہاں اس کے اندر برزخی قبر ہے. اندازہ لگائیے کچھ جو زیادہ فریب کار ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی وفات تو ہے لیکن اسی قبر کے اندر برزخی قبر ہے. بتاؤ یہاں برزخ کہاں گیا؟ برزخ تو وہ ہے جہاں کوئی نہ آ سکے نہ جا سکے. تمام انبیاء اور تمام شہداء ہیں یہ جنتوں میں زندہ ہیں. احیاء فی الجنہ کے الفاظ آئے ہیں حدیثوں کے اندر، قیل ادخل الجنہ کے الفاظ آئے ہیں قرآن کے اندر، جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وہاں جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. جنت کی نعمتیں، یہی فرق ہے کہ عام مومن کی موت میں، شہید کی موت میں یہی فرق ہے. عام مومن کو وہاں صبح شام، عام مومن بھی ہر لمحے نہیں وہ ہوتا ہے بلکہ صبح شام اس کو اٹھایا جاتا ہے، سلا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، جہنم دکھائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ تو ایمان لایا تھا، تو نے مسلک پرستی اور شرک سے تم نے جان چھڑائی تھی، اگر تو مشرک ہوتا تو اس جہنم کے اندر آتا، یہ دیکھ، اور اب اللہ تجھے اس سے بچا دے گا اور یہ جنت دیکھ، قیامت کے دن تجھے جنت کے اندر اس طرح تیرا مقام ہے. تو یہ عام مومنوں کا معاملہ ہے. لیکن شہید کا معاملہ اور ہے، وہ تو اسی لمحے جیسی روح نکلے کے ساتھ ہی ان کی روح وہاں جنت کے اندر جنت کی نہروں کے اوپر آنا جانا شروع کر دیتی ہے، اور عرش الہی کے نیچے جو مالک کا عرش ہے اس کے نیچے بڑے بڑے محلات قندیلے ہیں، اس کے اندر وہ بسیرا کرتے ہیں. تو بتاؤ یہ عرش الہی یا یہ جنت کے جو شہداء کے مقامات ہیں یہ قبروں کے اندر ہے. اس انداز سے قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی ہے ان سارے مسلکوں نے
تو ان کے عقیدے بالکل مشرکانہ ہیں، ان کی یہی مثال ہے، ان کے سارے اعمال برباد ہیں۔ کوئی اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، نہ ان کی قربانیاں قبول ہیں، نہ ان کی صلات قبول ہے، نہ ان کا حج قبول ہے، نہ ان کا عمرہ قبول ہے، اور نہ ان کے اوپر یہ فرض ہے۔ ان کے اوپر کوئی چیز اللہ کی طرف سے فرض نہیں، کیونکہ صلات، صوم، حج، زکوٰۃ جتنی بھی ہیں یہ تو مومنوں کے اوپر ہے، جو مانے اللہ کو اکیلا معبود مانے۔ تو اس انداز سے بتایا کہ یہ پچھلے انبیاء کی جو دعوت رہی ہے، تمہارے پاس ان کی کوئی خبر نہیں پہنچی ہے۔ قوم نوح نے کس طریقے سے جھٹلایا تھا، تو اس کے بعد مالک نے قوم نوح کے ساتھ کیا کیا تھا، کوئی نہیں پتا چلا ان کو کس طرح اللہ نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا۔ قوم عاد اور سمود کے ساتھ مالک نے کیا کیا تھا، ایک خوفناک قسم کی آواز سے ان کے کلیجے پھاڑ دیا مالک نے، اسی شرک کی وجہ سے، اسی جرم کی وجہ سے۔ اور جس جرم کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں، اسی جرم کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، تمہاری صلات قبول کرے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں جنت الفردوس دے گا۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے اس قوم کے ساتھ۔ ان کے علماء چونکہ ان کو یہی بتاتے ہیں کہ بس تم نے یہ قربانی کی ہے، بس ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، اور ان کے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فرمایا والذین من بعدہم، یہ تو 3 قوموں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی یہی معاملہ چلتا رہا ہے، کم و بیش 1,24,000 اشارہ کر دیا، بعد میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کتنی قومیں گزری اور کتنے رسول گزرے اور کتنی کتابیں کس انداز سے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ مالک نے ذکر ہی نہیں کیا اس کا، صرف بتا دیا جاءتہم رسلہم۔ اصل مسئلہ یہ ہے، نام لینا یا اس سے کوئی مسئلہ نہیں، فلاں قوم کا نام تھا فلاں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو یہ ہوتی ہے کہ رسولوں نے کہا کیا تھا، بات تو یہ ہے کہ قوم نے جواب کیا دیا تھا، یہ چیز مالک نے نقل کی ہے۔ فرمایا جاءت رسلہم بالبینات، ان کے رسول بالکل واضح دلائل کے ساتھ ان کے سامنے انہوں نے دعوت دی ہے۔ کئی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تمام رسولوں نے یہی بات کی، اعبدوا، اللہ کی بندگی کرو، تم بندگی کے لیے پیدا کیا بندو، اور جو چیز بھی بندگی کے راستے میں حائل ہے یہ طاغوت ہے، اور اس کا تم انکار کرو، تب تم اللہ کے بندے ہو۔ فرمایا جیسا ہی رسولوں نے دعوت پیش کی تو اس کے بعد فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اس انداز سے حیرانگی کے ساتھ انہوں نے اپنے گویا جیسا ایسے اپنے منہ کے اندر ایسے دانتوں کے اندر اپنے ہاتھ دے لیے۔ اور کچھ لوگوں نے اس انداز سے تشریح کیا کہ اس آواز کو روکنے کے لیے پہلے ہر اربا استعمال کیا، جب دائی نے اور جا کے دائی کے منہ کے اوپر ہاتھ دیکھ لیں، یہ بات نہ کہنا۔ اس انداز سے اندازہ لگاؤ اس ایمان کی بات، توحید کی دعوت کی قومیں ایسی مخالف رہی ہیں۔ یہ ہے انبیاء کا راستہ، جو ہر نماز کے اندر ہم کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کی بارش کی تھی، یہ دعوت اٹھائی تھی انہوں نے، اس راستے میں تکلیفیں اٹھائی تھی انہوں نے، حق اور باطل کو بالکل علیحدہ کر کے دکھایا تھا، انہوں نے مکس ہو کے نہیں چلے تھے، کھچڑی نہیں بنائی تھی، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ بھی راضی رہے اور بتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ اچھی کی بات نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ ایمان خالص، توحید خالص کی دعوت انبیاء کی دعوت ہے۔ فرمایا وقالو، اور کہنے لگے قوم کے لوگ انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم بالکل انکاری ہیں، تم اللہ کی کہتے ہو یہ بات ہے، یہ بات ہم ماننے سے بالکل جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہمیں سخت سلجان، بالکل کہتے ہیں شکوکش بات، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ ایک بات ہے، ایسی بات پہلے کبھی نہیں سنی ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اور باپ دادا جو کچھ کرتے آ رہے ہیں یہ سارے غلط ہیں، ساری قوم غلط ہے، پھر یہ سارے ہی غلط ہیں۔ اس انداز سے ہر دور کے اندر شیطان نے ٹھپکی دی ہے ان کو، اور ڈٹے رہے انہوں نے۔ ان کے رسولوں نے کہا، یہ بڑا پیارا مضمون ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ خود اس کے بعد درس کے بعد تو آپ کو اور زیادہ یقین آئے گا کہ کس انداز سے اللہ کی یہ بات سامنے آئی ہے۔ رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ اللہ کے بارے میں شک ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہارا الہ ہے، اللہ تمہارا معبود ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ صحیح معنوں میں اوپر والا ہے، وہ معبود ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ عاجز۔ کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ کوئی پیری مریدی والا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے پیر صاحب کو چھوڑ دو اور ہمارے پیر صاحب کو مان لو، یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، ہوائیں وہ چلاتا ہے، اور سارا معاملہ اس کا، رزق وہ دیتا ہے، وہ موت دے گا، وہ قیامت کے دن اٹھائے گا، وہ فیصلہ کرے گا، جنت اس کی ہے، جہنم اس کی ہے۔ ساری باتیں ہیں، کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہیں؟ کیوں، کہاں سے تمہیں یہ شکوک و شبہات لگے ہیں؟ فرمایا جو آسمان و زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے قصور معاف کرے، یہ دعوت اس کی طرف سے ہے، مالک رحم کرنے والا ہے،
اس نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر تمہیں نیست و نابود کر دے، لیکن وہ تحمل والا ہے، رحم والا ہے، بار بار وہ موقع تمہیں دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی اس بات کو مان لو اور تمہارے ان قصوروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ جیسے تم اللہ کی بات مانو گے فوراً تمہاری موت کا وقت ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہوگا، دوستیاں ہوں گی، رشتہ داریاں ہوں گی، سارا ماحول اس سے بہتر ہوگا، بلکہ جس طرح دوسری جگہ مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، توحید کو اختیار کر لیتے، شرک کو چھوڑ دیتے، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی بارشوں کے دانے برسا دیتے۔ اندازہ لگائیے، شرک اور کفر کرنے کے باوجود اللہ ان کو اتنا دے رہا ہے، جب یہ مومن بن جاتے ہیں مالک کی رحمت کس طرح ان کے اوپر برستی۔ اس انداز سے فرمایا ایک مدت تک تمہیں مہلت دی جائے گی۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم ہی جیسے انسان ہو۔ دیکھو یہ دلیل پکڑ رہے ہیں، تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم کے ساتھ تمہاری پیروی کریں۔ تو آگے سے رسولوں نے جواب دیا کہ ہاں، ساتھ یہ کہنے لگے تم ہماری جیسے انسان ہو، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی۔ دیکھیں وہی معاملہ، توحید کا معاملہ، رد شرک کا معاملہ۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان لوگوں نے اس طرح مطالبہ کیا تو رسولوں نے ان سے پھر کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان۔ تو یہ رسولوں نے اقرار کیا کہ ہم کو ان سے کہتے ہیں ہم تم جیسے انسان نہیں ہیں، ہم تمہاری طرح انسان ہیں، اللہ نے نہیں بھیجی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ ہماری اپنی بات تو نہیں ہے۔ اس انداز سے ان کو سمجھایا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لائے، ہمارے یہ معجزات لانا ہمارے اختیار میں نہیں، وہ تو مالک جب چاہے گا لائے گا۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، معجزات تو وہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں کو اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور تم جو اذیتیں ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں۔ کتنی تکلیفیں دیتے رہے اندازہ رہے اپنے دوستوں کو، یعنی اپنے خیر خواہوں کو، آگے سے تکلیفیں دیتے رہے جو صحیح معنوں میں ان کے خیر خواہ تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے۔ تو آج بھی یہی معاملہ ہے، ایمان خالص کے ساتھ ایسا قوم کو چڑ ہے، یقین کیجئے اس کی مخالفت کریں گے، تکلیفیں دیں گے، الزامات لگائیں گے، عیب نکالیں گے۔ تو یہاں ہر دور کے اندر اسی طرح رہا ہے۔ مالک نے تمام قوموں کا یہ معاملہ بیان کیا، سب پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے، سب قوموں نے اسی طریقے سے جواب دیا ہے، اور پیغمبروں نے اس انداز سے کہا کہ ہم صبر کریں گے جو تم اذیتیں دیتے ہو، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو پہلے بھی ایسے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ آخرکار منکرین حق نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ آخری معاملہ ہو جاتا ہے، زیادہ دیر قوم اس کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ واپس یا تو آنا ہوگا اسی شرک اور کفر کے اندر، تمہیں واپس آنا ہوگا مسلک پرستی کے اندر، اور یا پھر اگر تم واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہو پھر ہمارے اندر سے تم نکلو، ملک سے نکالیں گے، علاقے سے نکالیں گے۔ اور آج کے دور میں گروپوں سے نکالتے ہیں، جماعت سے بھی نکالتے ہیں۔ اگر توحید کی دعوت دو، بریلوی اگر کوئی ایمان لے آئے توحید کی دعوت دے گا، وہ بریلوی سے نکال دیا جائے گا، دیوبندیوں سے نکال دیں گے، اہل حدیثیوں سے نکال دیں گے۔ یہی معاملہ ہر دور کے اندر یہی رہا ہے۔ تب ان کے رب نے ان پر وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو اب ہلاک کر دیں۔ یہ آخری معاملہ ہوتا ہے، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ مومنوں کو بتایا یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جو ابدی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد ان کے آگے، یعنی آگے یہاں تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، اور آگے جا کے جس طرح مالک فرماتا اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر پانی میں ڈبکیاں کھا کھا کے مرے اور ساتھ ہی آگ کے اندر چلے گئے۔ فرمایا وہاں ان کو کچ لو، یہ جو گندی پیپ ہوتی ہے، یہ آپ سنو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کا پانی ان کو پینے کے دیا جائے گا، اور وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کریں گے اور مشکل ہی سے اتار سکیں گے۔ موت ہر طرف سے ان پر چھائی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائیں گے، اور آگے ایک سخت عذاب ان کی جان کا لاگو ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ والی آیت آئی ہے کہ ان سارے کافروں کی مثال ایسے ہیں، ان کے اعمال کدھر گئے، اعمال ادھر گئے کہ رات کی ڈیر کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ اور کہیں مالک فرماتا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو آج یقین کرو جس ماحول کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہر طرف شرک ہے، کفر ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہے، بے حیائی ہے، یہ ساری چیزیں جتنے سود ہے یہ شرک کی پیداوار ہے میرے بھائیوں۔ شرک جب آتا ہے تو پھر یہ آگے سے جڑیں نکالتا ہے، بچے دیتا ہے، اور یہ ساری برائیاں، قتل و غارت ہے، نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے حیائی ہے، فحاشی ہے، یہ شرک کی پیداوار ہے۔
ایک دفعہ رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ایمان خالص ہو جائے، توحید کو پہچائیں، آخرت کا ایک دفعہ دڑکا لگ جائے کہ جنت ہے، جہنم ہے اور وہاں جانا ہے، اور ایک گروہ نے ہمیشہ کی جنتوں کے اندر رہنا ہے ایمان خالص کی وجہ سے، انبیاء کی بات ماننے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، کیونکہ تمام انبیاء نے توحید کو بیان کیا ہے، رد شرک کیا ہے، مسلک پرستی سے، فرقہ پرستی سے، گروہ بندی سے منع کیا ہے۔ جو منع ہو گئے وہ ایمان خالص پر رہے، اور جو نہیں مانیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائی اس دور کے اندر، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اور یہ بڑی شدید آزمائش ہے اللہ کے بندوں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، انبیاء کے راستے پر چلنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ انبیاء کے راستے پر چلو گے اور مانگتے ہو، آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم یا اللہ میں ان کے راستے پر چلا، اور اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اگر کوئی آج بھی صحیح معنوں میں مخلص ہو کے اللہ کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔